اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما حس عیسی منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صلوات بری محمد علی محمد آپ سے درخواست کریں گے سید حسن باقر کاظمی ابن حسن عسکری کاظمی سیدہ علی شاہ رضا کاظمی بنت رضا باقر کاظمی اور آغا حسن عابدی کو بھی اس میں شامل کر کے اور خاص طور پہ آج برسی ہے شہید قائد علامہ سید عارف حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز۔ اور جیسے جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی ہے، انہیں جھٹلا رہی ہے، ان کے قتل پر سب جمع ہو گئے، اجتماع ہو گیا سب کا، جنہوں نے فائدے اٹھائے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے کہ بچے ساتھ دو، بادشاہوں کا ساتھ دو، ان لوگوں کا ساتھ دو، اور وہ سب کے سب ظاہر 12 آدمی نے تو فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جو 12 آدمیوں نے ساتھ دیا، فائدے تو پورے معاشرہ اٹھا رہا تھا، پورا معاشرہ فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن سب کے سب قتل پہ اکٹھا ہو گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جناب عیسیٰ نے آواز دی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کون ہے جو تم میں سے اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے آگے بڑھ کر جواب دیا 12 افراد۔ کتنے مدد کے لیے نکلے؟ 12 افراد۔ ان کا کہ ہم مدد کریں گے، اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا ایمان کا، جب ہم نے کہا ہم ایمان والے تو ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام سے قربانی نہیں لی۔ جناب عیسیٰ نے ان کو منتشر کر دیا کہ جاؤ پھیل جاؤ، یہ پیغام لے کے جہاں جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ تو بس وہ یہیں تک تھے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ 12 افراد پھیل گئے، ان میں سے بھی ایک کا یقین ڈاوا ڈول ہوا، لیکن بعد میں چلو وہ بھی ٹھیک ہو گئے، سیٹ ہو گئے۔ لیکن یہ کہ 12 افراد نے کل ملا کے جان کی بازی لگانے پر یعنی ساتھ دینے پہ مدد کے لیے آمادہ ہوئے، اور گواہی بھی کہ آپ گواہ رہیے گا قیامت کے دن ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان بھی ہیں مومن بھی ہیں، یہ دونوں گواہیاں دی۔ اسی پر ہم بات کرتے چلے کہ ہر دور میں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں جو بیان کیا کہ بس جب ہوا تھا اب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا، اس میں کوئی بھی واقعہ صرف اس سے کہانی کے لیے بیان نہیں ہوا کہ پہلے یہ ہوا تھا۔ بھائی کیوں بیان کیا جا رہا ہے پہلے ہوا تھا تو؟ اور بھی پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں وہ کیوں نہیں بیان کیے گئے نا؟ اب اتنے بڑے بڑے دانشور گزر گئے، فلاسفہ گزر گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، سائنسدان گزر گئے، سب گزر گئے، نہیں گزر گئے، ان کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ انسانی ارتقاء چلتی رہے گی، گاڑی آگے چلتی رہے گی، بقرات کے بعد سقراط آ جائے گا، سقراط کے بعد افلاطون آ جائے گا، افلاطون کے بعد ارسطو آ جائے گا، چلتے رہیں گے سب، گاڑی چلتی رہے گی۔ اس میں جو واقعات بیان ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے بیان ہو رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہر زمانے سے ہوگا، ہر زمانے میں تم پر یہ وقت آئے گا، تمہارے سامنے ایسے حالات آئیں گے کہ جہاں امتحان لیا جائے گا ایمان کا کہ کتنے لوگ ساتھ دینے والے ہیں، کتنے لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ آج برسی بھی ہے شہید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی کی، تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ 84 میں ان کی قیادت کا اعلان ہوا، ایسے ہی ہوا ہے نا، اور 87 میں 88 میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب ہم چلے گئے تھے نا، ہم تو یہاں نہیں تھے، قم میں تھے دوبارہ، تو وہ 88 میں ان کی شہادت ہو گئی۔ 4 سال قیادت کا دور، ٹھیک ہے نا، 4 سال قیادت۔ ایک اینٹ نکالتا ہے سامراج، ایسی اینٹ ایک اینٹ نکالو کہ پورا قلعہ دھڑام سے گر جائے، ایسی اینٹ ایک نکالو کہ پوری عمارت جو ہے وہ نیچے آ جائے۔
तो साम्राज्य एजेंटों ने यही काम किया। जानते हो सबसे बड़ा एजेंट जो था बैठा हुआ था हमारे सरों पर, एक आमिर बैठा हुआ था ज़िया उल हक नामी, सारे वो उसके, और फजले हक जो उसका दस्ते राज था, ये सब उन्हीं के काम थे। उन्हीं लोगों ने किया, बाद में सब खुल भी गया, सारा कुछ आ भी गया और लोग के अंजाम भी दुनिया के सामने आ गए। लेकिन अंजाम से कोई सबक लेने वाला नहीं है, कोई सबक लेने वाला नहीं है कि जिसने बाकुर सद्र के साथ किया उसका क्या अंजाम हुआ, जिसने इमाम मूसा सद्र के साथ किया उसका क्या अंजाम हुआ, जिसने अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी के साथ किया उसका क्या अंजाम हुआ। कोई अंजाम से इबरत हासिल करने वाला नहीं है कि जब किसी ऐसे फर्द का खून नाहक बहाओगे जो अल्लाह के दीन के रास्ते में लड़ रहा हो, अल्लाह के दीन के रास्ते में आगे बढ़ रहा हो, तो खून नाहक कभी रायगा नहीं जाता। अब लोग कहते हैं कि फिर ये क्या हुआ, जब खून रायगा नहीं जाता तो इतने साल से हम आवारा फिर रहे हैं, है ना। 88 से आज कितने साल हो गए जनाब? 37 साल। 37 साल से हम ऐसे फिर रहे हैं, मुंतशिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो मैं 4 दिन से आपको यही समझा रहा हूं कि कौमों के इम्तिहान चंद दिनों के नहीं होते, चंद महीनों के नहीं होते, चंद सालों के भी नहीं होते। कौमों के इम्तिहान कभी कभी सदियों के होते हैं। ये सवाल तो सब कर सकते थे ना कि वाक़ई करबला के बाद क्या असर हुआ शुहदा के खून का? कत्ले आम तो होता रहा, बनी उमैया ने कितना मारा। अइम्मा ताहरीन के दौर में तो नाम ही कोई नहीं रख सकता था, सिवाय अइम्मा ताहरीन के घर वालों के कोई नाम रख सकता था, अली हसन हुसैन फातिमा। तो कितनी सदी तक ये सिलसिला चला, बनी उमैया, बनी अब्बास। लेकिन मैंने कहा ना कि हमें जल्दी है क्योंकि हमारी उम्र थोड़ी सी है, लेकिन कुरान इसीलिए बता रहा है कि ये कौमों के जो इम्तिहान होते हैं चंद महीने या चंद साल के नहीं होते। ये कौमों के इम्तिहान कभी कभी सदियों के होती है, और सिर्फ इसलिए होते हैं कि देखना ये होता है कि इनमें अंसारुल्लाह का मिस्दाक कितने लोग हैं। अंसारुल्लाह का मिस्दाक कितने लोग होते हैं, कितने लोग हैं जो साबित कदम रहते हैं, कितने लोग हैं। हमने जो बात करने हमने देखा था ना, हजारों लाखों की तादाद में थे कि नहीं थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, बड़े मसाइल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ इशारतन अर्ज कर रहे हैं आपके सामने कि हुआ क्या। उसके बाद जनाब, उसके बाद ये हुआ कि हमने लोगों को इनकलाब के बाद जैसे रास्ते से हटते देखा कि जब इनकलाब आया तो बड़े इनकलाबी बन रहे थे। साबित कदम रहने वाले हमने बहुत कम देखे जो उस वक्त से लेकर आज तक जिंदा हैं और अपने खत पर, रहबरी के खत पर कायम है, जिसको हम खत्ते इमाम कह दें, खत्ते रहबरी कह रहे, खत्ते मुस्तकीम कह लें, जो भी कह लें, उसमें आज तक कायम। यही शहीद के साथ हजारों लाखों थे, लेकिन देखना यह है कि उसके बाद उस राह पर गामजन कितने हैं, कायम कितने हैं। समझ में आ रही है हमारी बात जनाब? चलिए यूं आसानी से समझाएं। पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने वाले कितने हैं? 1.5 से पौने 2 अरब है ना जो कलमा पढ़े हैं। लेकिन कितने फिरकों में तकसीम है? 73 फिरके हैं। फिर इन फिरकों में माशाल्लाह मैं एक लफ्ज कहता हूं, फिरके फिरकियां। इन फिरकों में क्या है? फिरके फिरकियां है ना। हर गली में, हर मोहल्ले में एक अलग फिक्र, एक अलग फिक्र, एक अलग फिक्र, एक अलग फिक्र, है ना ऐसा। हालांकि सब कलमा एक पढ़ रहे हैं भाई, यहां तक तो एक ही पढ़ रहे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, ऐसे ही है ना। अब आ जाइए उन फिरकों में, आ जाइए उन फिरकों में। स्कूल ऑफ थॉट बने कि नहीं बने, बल्कि और फिरके बने कि नहीं बने, बन गए ना। कलमा सब पढ़ते हैं। मौलाए आरिफान की विलायत का कम से कम 30-35 करोड़ आदमी तो दुनिया में पढ़ते हैं, कम से कम कह रहा हूं। ज्यादा होंगे, 50 करोड़ होंगे, अब तो ज्यादा हो सकते हैं, 40 करोड़ से तो ज्यादा यकीनन होंगे। चलिए 30-35 करोड़ पढ़ रहे हैं, सब अली का कलमा पढ़ रहे हैं, अली की विलायत के गुण गा रहे हैं, ऐसे ही है ना। आगे नहीं कहना चाहता, हालात आपको मालूम है, आपके सामने समझ में आ गया कि सब पढ़ रहे हैं। साबित कदम रहने वाले कितने, मैदान में खड़े रहने वाले कितने, बातिल को ललकारने वाले कितने, बातिल के सामने डट जाने वाले कितने। अब मेरा ख्याल है पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई, तस्वीर आ गई, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और मैं कहना चाहता हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखना ये होता है कि कितने साबित कदम लोग खड़े, जिन्हें यकीन है कि शहीद का खून रायगा नहीं जाता और ना जाएगा। और खून रंग आज तक दिखा रहा है, खून नाहक या नहीं दिखा रहा रंग?
شہداء کا خون جو کربلا میں بہایا گیا، اور قیامت تک اس کا اثر باقی ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں جب بھی شہید کیے گئے، کہیں بھی بغداد سے ایسے نکالے گئے تھے کہ کوئی واپس گھس نہیں سکتا تھا شیعہ اندر۔ ہجری 457 غالباً، یعنی یہ 50 اور 60 کے درمیان، ہجری 450 اور 60 کے درمیان کا عرصہ ہے، ایک شیعہ رہ نہیں سکتا تھا بغداد میں، قتل عام کر کے سب کو مار دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، بہا دیا گیا تھا، نکل جاؤ، دور دور پراگندہ ہو گئے تھے۔ اسی بغداد میں آج کون سی پرابلم ہے؟ میں کوئی پرابلم نہیں، اس کے ساتھ علاقوں میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کربلا میں آپ کیا سمجھیں کہ مشی ہمیشہ سے ہو رہی تھی؟ کیا ہوتی تھی، شروع ہوئی تھی شروع سے ہی، لیکن بیچ میں 100 سال بن رہی ہے۔ متوکل جانے دے گا؟ مشی کرنے دے گا؟ معتصم باللہ کرنے دیتا؟ معتزد باللہ کرنے دیتا؟ ہمیں طاہرین کے قاتل کرنے دے رہے تھے؟ نہیں کرتے، صدیوں تک نہیں ہوئی بھائی۔ جب مہلت ملتی تھی پھر شروع ہو جاتے تھے پیدل جانا۔ مشی مطلب پیدل جانا، کوئی مشی کو ایسی رسم نہیں تھی، پیدل لوگ کربلا جاتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ پھر اور دور آگے، دوسری ادوار آگے، بند 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 بند۔ ابھی 20 سال پیچھے چلے جائیے، 24 سال پیچھے، 2001 میں شروع ہوا۔ 2001 سے پہلے کہاں تھا؟ پیدل جا رہے تھے لوگ، اس طرح سے تو نہیں تھی نا مشی۔ یہ تو وہ اس مرجع علی قدر آیت اللہ سید علی سیستانی نے اعلان کیا تھا 2001 میں، جب نیٹو فورسز اندر گھس گئی تھی۔ کہاں گھس گئی تھی؟ کربلا میں روزوں پہ بمباری ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، وہ اب انہی کے اپنے اندر کے لوگوں کے ذریعے سے ہی اندر داخل ہونے کا موقع ان کو مل گیا تھا۔ اندر کے لوگ تھے سارے، بے فکر رہیے آپ، اندر سے سب کچھ ہوا تھا، لیکن ان کو کھینچ کھینچ کے لاؤ، وہ آنا چاہتے تھے نا اندر، تو لڑائی کے بہانے، جنگ کے بہانے اندر گھس گئے، نجف میں گھس گئے، کربلا میں گھس گئے۔ لیکن مرجعیت کی بصیرت دیکھی آپ نے؟ یہاں بیٹھ کے 2 انچ کی زبان چلانا بڑا آسان ہے، نیٹو فورسز سے کربلا اور نجف کو آزاد کرانا، اگر اتنی ترم خواہ اور پھنے خواہ تھے تو اس وقت جا کے لڑ لی ہوتے نا، نکال لیتے امریکی فوجوں کو، نیٹو فورسز کو نکال دیتے نا باہر، ساری تھے نا، 3-4 کروڑ تھے نا اس وقت بھی، باہر والے بھی تھے، سب تھے کہ نہیں تھے؟ نکال لیتے نا جا کے۔ یہ بصیرت ہوتی ہے مرجعیت کی۔ اب سمجھ میں آئی کیوں مرجعیت کے خلاف ساری کہانیاں چل رہی ہیں دنیا میں، کیوں مال خرچ ہو رہا ہے، کیوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے مرجعیت کے خلاف ہے؟ وہ بالکل وہ کیا کہنا چاہیے، چھچوروں کو یوٹیوبر بنا بنا کے بٹھا رکھا ہے، وہ بکواس کیا کرتے رہے۔ تمہارے بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سنو سنو سنو، تمہیں پورا مناظرہ نہیں پڑا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، تاریخی مناظرہ ہے، کرداروں کے نام بھی نہیں لوں گا۔ بہت سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا کہ حسن کو بلایا جا رہا ہے، آج ذرا ان کے بابا کی ان کے سامنے معاذ اللہ توہین کرنا۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کو پیغام ملا تو امام حسن نے پوچھا کون کون ہے وہاں؟ ان کا فلاں 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 فلاں، کہ اللہ حیرت ہے اب تک چھت گری نہیں، کہ سارے ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ میں مجبوری ہے نام نہیں لے سکتا سب کے، بڑے کیا کروں آج ایسے نام ہے عجیب و غریب، تو چھت نہیں گری اب تک، مجبوری کہا کہ حیرت ہے اب تک چھت نہیں گری، ان کے بعد تک چھت گر جانی چاہیے تھی۔ خیر آپ آئے تو ایک شروع ہوا، دوسرا شروع ہوا، امام سنتے رہے، بڑا درباری مزے لے رہے، ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بھی مجمع بیٹھا ہوتا تھا نا واہ واہ سبحان اللہ کرنے والا، بٹھایا جاتا تھا پکڑ پکڑ کے، آؤ آ جاؤ سب جمع ہو جاؤ، ہماری مدح ہوگی، ان کی تنقیص ہوگی، شروع ہو جانا، اور سب نعرے بھی بلند ہو رہے، سب ہو رہے، امام سنتے رہے۔ جب سارے اپنی بات کر چکے تو پھر امام نے ایک یقین جانے، کسی امام سے ایسا مناظرہ نقل نہیں ہے، حالانکہ کتنے ائمہ تحریر کے مناظرے ہیں تاریخوں میں، جیسا مناظرہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، ایسا امام یعنی اپنے اوپر سن لیتے، لیکن توہین کس کی ہوئی تھی؟ علی کی۔ بابا اپنی جگہ، حسن سے زیادہ کون جانتا ہے کہ علی کون ہے نا؟ علی کی تو یہ پھر یہاں ساری حدیں ختم۔ امام نے ایک ایک کو اس کا حسب نسب پہلے تو بتانا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا ان کا چیخ رہا تھا اس کو بتایا کہ معذرت میرا ایک جملہ، کیونکہ دیکھیے امام کا لفظ ہے، امام کا جملہ ہے، آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں۔ امام نے جانتے اس کو چھوٹتے کیا کہتا
کہتے تو جس بستر میں پیدا ہوا تھا اس بستر کو پورا عرب پہچانتا ہے، تو وہی ہے جس کی ولادت کے بعد دروازے پہ 9 افراد میں جھگڑا ہو رہا تھا، تلواریں نکل آئی تھی، ان میں سے ہر ایک کہتا تھا کہ میرا ہے۔ ابھی کاہنہ کو بلایا گیا تھا اور اس کاہنہ نے 9 کے 9 چہرے دیکھ کے جو پلید ترین تھا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ امام حسن بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کو اس کی اوقات یاد دلائی، پھر آخر میں جو بہت ہی زیادہ شور کر رہا تھا اس کو کہا تیری بات کا میں کیا جواب دوں، تیری مثال تو اس پشے یعنی مچھر، تیری مثال تو اس مچھر کی ہے جو کسی درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا، جب اڑنے لگا تو درخت سے کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا میں اڑ رہا ہوں، تو درخت نے کہا مجھے تیرے بیٹھنے کا نہیں پتا، اڑنے کا کہاں سے پتا ہوگا۔ تو یہ جو میں نے کہا یہ چھچورے بٹھا رکھے ہیں نا، ایک صلوات بھیجیے محمد عالم صاحب، آؤ بچے۔ اور بیٹا اب آپ کو سمجھا رہے ہیں بہت پیار سے میرے بڑے بھائی کہ جب بچی 5 سال سے بڑی ہو جائے نا، بے شک حجاب میں بہت پیاری بچی ہے، اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے، اس کے نصیب اچھے کرے، سب کی بچوں کے نصیب، پھر مردوں میں نہ بٹھائے، پھر خواتین میں بٹھاؤ بیٹا۔ 4 سال سے زیادہ ممیز بچی کیا کہتی ہے؟ ممیز کسے کہتے ہیں؟ تمیز دار، یعنی جو چیزوں میں تمیز کرے، پہچانے، اس کو کہتے ہیں ممیز۔ جب بچی ممیز ہو جائے نا بیٹا تو پھر اس کو مردوں کے مجمع میں نہ بٹھائے کرے۔ یہ کراچی میں بھی ایک دفعہ نصیحت کی تھی، 2 سال سے بھگت رہا ہوں، لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں لیکن میں پھر بھی باز نہیں آتا، میری بھی ثابت قدمی کو داد دیجیے آپ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات دینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد فرج جزاک اللہ۔ تو جناب وہ بات ہم کر رہے تھے کہ اب یہ جو بٹھا رکھے نا زر خرید چھٹ بھئیے، چینل کھول کے دے دیے ان کو، یوٹیوبر بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، وہ بنا دیا، لگے ہوئے سارے۔ تم جانتے کیا ہو؟ ابھی تم نے دیکھا نہیں کہ 40 سال کا پروپیگنڈا، 40 سال کا خرچ ایسے ڈوب گیا ان کا سمندر میں، خلیج فارس میں، جب وہ 86 سال کا جوان کھڑا ہوا تمہارے سامنے۔ ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ قرآن کہتا ہے بے شک یہ کفار لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے سے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مال، درہم، دینار، ریال، ڈالر، پاؤنڈ سب خرچ کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکے۔ فسينفقونها، ان قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے، خرچ کرنے دو۔ فسينفقونها، خرچ کریں گے، خرچ کرنے دو۔ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، اور پھر حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں۔ اگر اب بھی اللہم صلی علی محمد، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر اب بھی یہ نعرہ نہیں آتا میں خود لگا دیتا، اتنا مجھے جوش چڑھاتا ہے اس وقت۔ اللہ تو علی کے شیعوں کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیا، قرآن
कुरान कहता है सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून, सिर्फ माल नहीं डूबेगा, हसरत से सिर्फ अपना माल डूबे हुए नहीं देखेंगे, बल्कि इनकी शिकस्त भी हो जाएगी, युगलबून मगलूब हो जाएगी। तो देखा नहीं 40-45 साल में कितना खर्च किया मर्जियत के खिलाफ, कितना, और हजारों आगे छुटवाइए, इस पेज पे उस पेज पे इधर उधर, हम तो जवाब ही नहीं देते, आपको तो हम नहीं जवाब देते किसी का, ये काबिल नहीं है इनको जवाब दिया जाए, इनकी औकात ही नहीं है इतनी, इनको नहीं जवाब हम देते, हमें पता है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या होगा, लोग घबराते हैं, फलाना ये कह रहे ना, भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, जिसका माल है ना वो हिफाजत करना जानता है, समझ में आ रही है, जिसके वो नाइब है ना उनका मुहाफिज इज्जतों का वही है, वही उनकी इज्जतों की हिफाजत करता है। अभी देखा 86 साल के बूढ़े ने क्या किया, कलमा पढ़वाया तशय्यो की हक्कानियत का, आप चीखते रहो मजीद 40 साल और 40 अरब डॉलर लगा दो अपने, लगाते रहो, कुछ नहीं होता, क्यों, ये मशीयत के काम है, एक और आपको भी बता रहा हूं, कभी इसलिए मायूस में नहीं होता हूं, आप लोगों से मायूस मत हो ना, कुछ नहीं मालूम, हालात को मत देखो कि कितना इंतशार फैल गया, कितने ये हो गए, इख्तिलाफ डाल दिए, कितने आगे मुनाफिकीन ने हमें तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी, मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाइयां शुरू करा दी, है ना, ऐसे ही है ना, नहीं घबराते, एक वो, चलिए एक हदीस का हवाला दे दूं आपको, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए ये हमारे बिरादरान की भी हदीस है, ज़हूर के मुतालिक कि जो अलामात है ना, जो मुस्तनद अलामात, यानी एक कुछ तो है आम उमूमी अलामात, वो हर जमाने में पेश आती नहीं, जालिम कुरान मुसल्लत हो जाएंगे, ये होगा, कत्ले आम होगा, वो हर जमाने में होता रहा, कुछ है मखसूस, उन मखसूस अलामतों के बाद हदीस कहती है, फरमाते अल्लाह के हबीब कि उसके आने में अगर एक रात भी रह गई तो अल्लाह एक रात में सारी अलामात को जाहिर करेगा, यानी उसके आने के लिए एक रात में सारी चीजें दुरुस्त जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाएंगी, उसके लिए हमवार हो जाएगी। तो कोई एक वाकया याद रखिए, एक वाकया क्या करता है, सारी साम्राज्य साजिशों को धो देता है और कौम फिर एक जगह आके जमा हो जाती है। ये मशी को रोकने की जो साजिश है ना, इसके पीछे यही फिक्र है कि इनको इस मरकज पे नहीं आने दो, इनको इस जगह नहीं आने दो, ये यहाँ इकट्ठा होते हैं, हम इनको बखेरते हैं, हम इनको लड़ाते हैं, हम इनको हिस्सों में बांटते हैं, फिर ये इमाम हुसैन के नाम पे एक जगह चले आते हैं। ये है चेहलम। लब्बैक, सब मिलके लब्बैक लब्बैक, जज़ाकल्लाह। या अब समझ में आया, ये है चेहलम। अब समझ में आया कि रोकने की साजिश क्यों ना जमा हो। मैंने पहले कहा कुछ भी कर लो, इस साल अगर सारे रिकॉर्ड ना टूटे तो तुमसे बात करूंगा। पूरी दुनिया खुली भी है, पूरी दुनिया से जाने शुरू हो गए लोग, जा रहे पहुंच रहे हैं, वहां इतलात आ गई, समझ गया कि एक होने से रोको इनको। अब मैंने मिसाल दे दी कि हर साल करबला हमें एक जगह ले आती है घुमा फिरा के, लाती है नहीं लाती। बस देखिए अब एक और ऐसी मिसाल दें आपको कि बड़ी आसानी से आपकी समझ में आएगा मामला। कहते ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, बेशक अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ पलटकर कुल्लु शैइन यरजो इला अस्लिही, हर चीज, ये मुहावरा है, ये आयत ये हदीस ना समझिएगा इसे, ये अरबी की यानी उसूल, मुहावरा भी नहीं बल्कि उसूल है, बिल्कुल ऐसे ही है। कुल्लु शैइन यरजो इला अस्लिही, हर शय अपने असल की तरफ वापस पलट जाती। हम कराची में रहते हैं और सख्त गर्मी में हमने खुद भाप बन के पानी को उड़ते देखा, हसरत से देखा, मगर क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी बरसता, वहां तो उड़ जाएगा, कहीं और जाके बरसेगा। खैर आजकल तो दुआ भी यही कि वहां ना ही बरसे तो अच्छा भाई। हाँ, वहां बिन बादल की बरसात वो बहुत है माशाल्लाह, नीचे से होती रहती है, ऊपर से नहीं आती, नीचे से निकलती रहती है बरसात।
کہتے بھائی اور کیا کتنا پانی چاہیے, گلی گلی میں تو پانی کھڑا کر دیا ہم نے تمہاری ماشاءاللہ, ہے نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں دیکھیے اب آخری مجلس ہے, ہم بیان کو سمیٹیں گے. صلوات کی آواز آپ کی ایسی نہیں ہے جتنا بڑا مجمع ہے, بلند آواز سے صلوات پہ. جناب آدم, جناب حوا, ہم سب انہی کی اولاد ہیں بھائی. ہم سب ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, مسلمان, یہودی, نصرانی, جو بھی ہے, مجوسی, وجوسی, مولوی, بدھی, ماں باپ کون ہیں ہمارے؟ ان کی اولاد بکھر گئی نا. شروع میں تکلیف ہوئی ہوگی نا جب بچے پھیلنا شروع ہو گئے. میرے بچے نکل گئے ہاتھ سے, ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے, ادھر پھیل گئے. ہوتے 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 جناب ہزاروں زبانیں بن گئی, ہزاروں مذہب بنے اور مٹ گئے. سب اولاد کس کی ہیں؟ اور پروردگار عالم سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا, نہیں کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ دنیا میں اس کی مثال آپ کو میں بتا رہا ہوں. سب اکٹھے ہو جائیں گے, سب پھر واپس ایک جگہ جمع ہو. سب ادھر آ جاؤ, سب ادھر آ جاؤ, آدم کی اولاد ساری ادھر آ جاؤ. کیسے؟ سمندر سے پانی اڑا, بھاپ بن کر, بادل بن کے چلا گیا, پہاڑوں پہ جم گیا, ہوا کے دباؤ کی وجہ سے برف بن گیا, پھیل گیا نا سمندر کا. 3 حصے پانی ہے نا, زمین پہ کتنے حصے پانی ہے؟ بچے زیادہ جانتے ہیں ہم سے. 3 حصے پانی ہے, باقی تو 1 حصہ ہی ہے خشکی. اسی لیے جب چڑھے گا سمندر تو پتہ ہی نہیں چلے گا ایسے گئی زمین. وہ 3 حصے اپنے لپیٹ میں لے لیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ہو جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے. تو وہ جناب بن کے پھیل گیا, سمندر سے نکل کے پانی کیا ہوا؟ بکھر گیا, ایک عالم میں پھیل گیا. اپنے حدودے میں, جو اس کا حدودہ ہے, حدودہ یعنی اس کی لیمٹس, اس میں پھیل گیا, ادھر ادھر چلا گیا. ہمالیہ میں, قراقرم, ہندوکش, ان سلسلوں میں چلا گیا. یہاں کا پورا بحر عرب کا بادل یا اور کوئی ملتا ہو خلیج بنگال وغیرہ کا, میں اتنا ظاہر ہے کہ اس سے واقف نہیں, میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو ایک بات. اب کیا ہوا جناب؟ اب وہاں سے گلیشیئر پگھلنے شروع ہوئے, پگھلنے شروع, معلوم 70 دریا بن گئے چھوٹے بڑے. کتنے بن گئے؟ حالانکہ اس سے زیادہ ہی بتا دوں میں آپ کو. 5 دریا تو ہمارے بڑے ہیں نا, اب 5 کہاں رہ گئے, 4 ہی رہ گئے. ستلج تو بیچارہ غائب ہی ہو گیا, کہاں گیا, کدھر گیا, کچھ نہیں پتا. خیر جناب, تو باقی 4 رہ گئے, وہ بھی جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. خیر بحث یہ نہیں ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے دریا کتنے ہیں؟ 70 میں کہہ رہا ہوں, 100 سے زیادہ ہے. اب یہ چلے پہاڑوں سے پگھلتے, ہمالیہ سے نکلے. وہ ایک جگہ جہاں سے دریائے سندھ نکل رہا ہے وہ درہ, تو وہ جگہ تو میں بھی دیکھ کر آیا, وہ پہنچ گیا. میں حیران ہو گیا کہ اتنی پتلی سی نالی ہے, اور کہاں جا کے کیا کیا بن رہا ہے, کیسا بن رہا ہے, کدھر سے بن رہا ہے. وہاں بھی وہ 2 نالے ملتے ہیں, 2 نالے مل کے پھر وہ دریائے سندھ بنتا ہے. آگے جا کے 2 نالے ہیں, نالوں کے بھی نام ہے, لیکن وہ مقامی لوکل زبان کے نام ہے, مجھے یاد نہیں ہوئے. تو وہ جناب وہاں سے وہ 2 نالے نکلے, آگے ایک نالا ہوا, پھر وہ ہوتے 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 آگے آگے دریائے سندھ. ٹھیک ہے جی. اب یہ پہاڑوں سے پھگلا, پھیلتا ہوا گیا. کوئی نیلم بنا, کوئی جہلم بنا, کوئی جو چناب آیا, کوئی کچھ بنا, کوئی کچھ بنا. پھر میں چھوٹے ندی نالے ملے, پھر یہ ایک دوسرے میں ملے 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 نہیں ملے, خشک ہو گئے, کچھ ہو گئے, زمین میں چلے گئے. جو بھی ہوا, آگے جناب ایک مقام آیا کہ جہاں یہ ادھر ادھر سے جو چلے تھے, مشرق مغرب شمال جنوب سے, یہ سب آ کے ایک جگہ مل گئے. اس جگہ کا نام ہے پنجند. کیا نام ہے؟ بڑی اچھی جگہ تھی. جب میں چھوٹا سا تھا, یقین جانے میں نے 5 دریاؤں میں پانی فل دیکھا, اور ندیاں بہت چھوٹا تھا, میرا خیال ہے 50-55 سال پہلے کی بات ہے. آبادی اتنی نہیں تھی, لیکن میرے والد کی پوسٹنگ ہوئی تھی, تو میں وہاں چھوٹا سا تھا گیا تھا, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہاں بیٹھ کے. دیکھتے نا کہ پھر وہ لے کے جاتے تھے ہمیں, گاڑی پہ دکھاتے تھے, دیکھیے یہ ستلج آ رہا ہے. ایک ایک دریا مشخص تھا نا, اب تو نہیں پتا چلتا, مشخص یہ ستلج آ رہا ہے. اور پھر اس سے پیچھے جہاں پہ یہ 2 دریا آپس میں ملتے نا, چناب جہلم, وہ ایک اور جگہ ہے. بہرحال وہ ایک بن کے آتے ہیں, پھر یہ 2 ایک بن کے آتے ہیں, پھر یہ آگے سب کے ساتھ پنجند میں. اب یہ پنجند سے کہاں گئے؟ دریائے سندھ بن گیا نا. دریائے سندھ تو وہاں سے آ رہا تھا, لیکن اب یہ ایک دریا ہو گیا. اب یہ 5 مل کے کیا بن گئے؟ یہ دریائے سندھ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں گیا؟ جہاں سے چلا تھا. کہاں سے چلا تھا؟ یہ ادھر سے چلا تھا نا.
समझाने के लिए। मैं ज़ाहिर है कि जोग्राफी दान और उतना वो साइंसदान नहीं, ये सब चीज नहीं जानता, लेकिन मैं इतना सोचता था जरूर कि भाई ये कहाँ जा रहे, तो चले भी वहीं से फिर वापस आए। कुल्लो शैन यरजो इला, अपने असली की तरफ वो चीज वापस वहीं से चली थी, वहीं पे जान रुख उसका उधर ही होगा। यानी फितरी तौर पे दरिया, जहां भी ममालिक में दरिया आखिर में कहाँ गिरेंगे जाके, वो समंदर। कहाँ रुख करेंगे? गिरते हैं बड़े शौक से। नहीं, ये शेर भूल गया मैं, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। शेर बड़ा अच्छा है, दूसरा मिसरा याद आ रहा है, पहला भूले जा रहा हूँ। एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लेकिन किसी दरिया में समंदर, पहला मिसरा भूल रहा हूँ इसलिए पढ़ते ही नहीं, सलावत भेजिए एक बार और मोहम्मद आले। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सबका रुख होगा दरियाओं का कहाँ एक। कोई बेचारा थक जाता है रास्ते में, थक के खत्म हो जाता है, कोई किसी का सहारा ले लेता है। जेहलम का चनाब ने जेहलम का सहारा ले लिया, सतलज का उसने सहारा ले लिया। ये सहारे लेते 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 आखिर आके पंजरत के मकाम पे सब दरियाए सिंध का सहारा लेते हैं, और दरियाए सिंध के सहारे सहारे अपनी मंजिल का तरफ सफर तय करते हैं। यही हमारा हाल है, समझने वालों के लिए है, ना समझों के लिए कुछ भी नहीं है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात मैं ये कर रहा था कि घबराते नहीं है, मैं ये बात कर रहा था, बात ये बताना चाह रहा हूं कि एक वाकया कोई क्या करेगा, कौमों की तकदीरों को बदल देता है। शहीद का जिक्र जिंदा है, यानी फिक्र जिंदा है। ऐसा नहीं रहा, शहीद को फॉलो करने वाले लोग हैं, माशाल्लाह कर रहे हैं, पहले दिन से साथ थे, आज तक साथ थे। हमने उनको भी देखा जो उसकी जिंदगी में ही साथ छोड़ गए थे, नहीं समझ में आ रहा था उनकी, छोड़ दिया था तो। हमने उनको भी देखा जो इनकलाब को भी छोड़ गए, हमने उनको भी देखा जिन्होंने इनकलाब से फायदे उठाए और फिर न्यूट्रल क्या बन गए, गैर जानिबदार। नहीं भाई, हमारा इन चक्करों से वास्ता नहीं, हम सियासी लोग नहीं हैं। कितनी मकरू है ये सियासत, यानी खुद ये जुमला कि हम सियासी लोग, इसमें मकर वाली सियासत छुपी हुई, फायदे उठा के लग रहा हम सियासी लोग, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम तो सिर्फ फायदे उठाने के लिए बैठे हैं ना भाई, हम फायदे उठाए जाए। खैर, बात फिर कहीं से कहीं निकल जाएगी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और देखिए जो साबित कदम रहता है, अब आपको मिसाल दे रहा हूं, एक बाप और दो बेटों की। इमाम ने मुख्तलिफ जगहों पे भेजा था ना, आप बस एक ही जानते हैं, हबीब बिन मज़ाहिर का नाम, यानी आपसे मुराद अक्सरियत एक ही जानती है, वरना ज़ाहिर है कि मैं ही खाली, मैंने थोड़ी पढ़ा, हजारों लाखों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि कहां कहां से लोग इमाम की नुसरत के लिए आए थे, लड़े थे, शहीद हुए थे। तो बसरे भेजा था अपने गुलाम खत देके, क्योंकि बसरे के लोगों में बड़ी तादाद जो थी मौलाए आरिफान की हामी थी, और वहां पे इब्ने ज़ियाद, क्योंकि पहले वहां का गवर्नर था ना, वाली था, उसको भेजा था कूफा, तो वो अपने भाई को बिठा के आया था, और मेरे नाम जेन से निकल रहा है, बहरहाल है मौजूद तारीख। वो बसर इब्ने ज़ियाद या बहरहाल जो भी था, वो वहां पे वाली था, क्योंकि वाकया मुझे अब ये भी याद आया, तो मैंने कहा आपको सुना दूं, रह ना जाए मेरे दिल में। तो वहां बहुत बड़ा किरदार है, उसका भी नाम है यजीद। खबरदार बेशुमार ना कह देना, वो हमारे लोगों को ना वो होती है, जबान में खारिश होने लगती है। एक दफा मैं किसी बहुत ही बड़े मुजाहिद का नाम लो, मैंने कहा खुदा के बंदे मेरी पूरी बात तो सुन ले, तो इसलिए मैंने फौरन कह दिया खबरदार जबानों को काबू में रखना। समझ में आ रही है बात? तो बहुत बड़ी हस्ती है वहां की, कूफे की सरदारों के लेवल क्या है, उसका नाम है यजीद इब्ने बसीत अंसारी। यजीद इब्ने बसीत अंसारी, 10 बेटे उसके, 10 बेटे। इसके पास भी खत आया, इसके पास भी वो पैगाम लेके इसने जमा कर लिया कौम के लोगों को, भाई ऐसा ऐसा हुआ है।
लोगों ने कहा हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे। इतने में जनाब पैगाम पहुंच गया कि उसने हुक्म दिया है कि जो भी हुसैन की हिमायत में जमा हो उनको पकड़ के लाओ, उनकी गर्दनें मारो और रास्तों में पहरे बिठा दो, कोई निकल के नहीं जाने पाए। इतना अब वो भाग गए सारे। यजीद इब्न वसीत अंसारी बहुत परेशान हुआ कि ये अजीब लोग हैं, सारे निकल गए। अभी इतने नारेबाजी कर रहे थे, अभी शोर शराबे कर रहे थे, वे भाग गए। बंदर रोड खाली, अकेले खड़े, कोई नहीं पीछे। क्या हुआ भाई? अभी तो सारे खड़े हुए थे, एकदम भाग गए सब। यकीन, मैंने कल क्या कहा था? यकीन यकीन यकीन। जब यकीन ना हो कदम उखड़ जाएंगे। यकीन होता है कदम जमे रहते, नहीं हटता इंसान। यकीन की बात है ना। क्या करें, बेटों को जमा किया, भाई ऐसा ऐसा मसला है, देखो मैं तो जा रहा हूं, मैं किसी भी तरह। भाई बेटों ने कहा भाई रास्ते बंद है, किधर से जाओगे, कैसे जाओगे, क्या होगा? क्या नहीं, तुम में से जो मेरा साथ दे सकता है बताओ, मैं जाऊंगा, मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगा। 2 बेटे इसके साथ खड़े हुए 10 में से, उबैदुल्लाह और अब्दुल्ला। उबैदुल्ला इब्न यजीद इब्न वसीत अंसारी और अब्दुल्ला इब्न यजीद इब्न वसीत अंसारी, ये 2 बेटे। हम लिख भी चुके हैं अंसार हुसैनी में, इनके बारे में लिख भी चुके हैं। तो ये 3 आदमी हैं। अब तय पाया कि निकले कैसे। तिजारती काफिले तो आते जाते हैं ना, तो इधर का माल उधर, उधर का माल उधर होता रहता है, नहीं होता रहता। पाबंदियां होती है जायरीन पे। डीजल माशाल्लाह अब भी रोजाना आ रहा जा रहा है, पेट्रोल अब भी रोजाना आ रहा है जा रहा है। तो ये होते हैं, रास्ते तो होते हैं ना सबके पास। निकले होते तो अब ज़ाहिर है यजीद इब्न वसीत अंसारी भी जानते थे कि कैसे जाना है। तो एक ताजिर को काबू किया, मुंह मांगी, उसको मुआवजा दिया। उसने अपने सामान के अंदर नाके के पेट के नीचे छुपाया, यानी ऐसे बांधा कि नाके के पेट के नीचे वहां बांध दिया। 3 नाकों पे अलग अलग, तीनों बाप बेटों का मैं निकाल ले जाऊंगा। अच्छा, था भी पुराना ताजिर, था भी बने उमैया का हामी, लिहाजा बेईमान तो होना ही होना था। तो लिहाजा उसने पैसे लेके अपने काम कर दो, अपना काम हो जाएगा, दिरहम और दिनार लो उनको, भाई हमें वहां यहां से निकाल दे, बाकी हम चले जाएंगे। तो आने वाले ऐसे आते हैं ना, हालांकि लोगों ने बहाना किया रास्ते बंद थे, हम कैसे आते, पहरे बैठे हुए थे, हम कैसे आते, सिपाही लगे हुए थे, हम कैसे आते, कर्फ्यू लगा हुआ था, हम कैसे आते। यजीद इब्न वसीत अंसारी बता रहा है कि नहीं, जो पहुंचने वाला है ना वो हर हाल में हर रुकावट को तोड़ के पहुंच जाता। पहुंच गया हुसैन की नुसरत की, और वाकई से पहले पहुंचे। यानी कहते हैं कि शायद शब आशूर पहुंचे या सुबह आशूर। और सबसे पहले जो शहीद हुए करबला में, सुबह का हमला बहुत बड़ा है, बार बार आप लोगों से कहता हूं, वो अक्सर हमारे पढ़ने वाले भी यूं कह के चले सुबह हमला आम हुआ, उसमें आधे शहीद हो गए, फिर शुरू करते हैं मसाइब एक एक करके। नहीं, बहुत बड़ी जंग है जो मैंने लिखी हुई है, इतनी बड़ी जंग है और उसमें इतने बड़े वाकयात हैं उन जानिसारों के जिन्होंने अपनी जाने पहले हमले में दिए ना। ऐसा इसीलिए मैंने तफसील से लिखा क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। तो 2 जिल्दों में मैंने लिखा है उन लोगों के बारे में जो पहले हमले के। तो उस पहले हमले में हुसैन के खेमे का दिफा करने वाले ये तीनों बाप बेटे थे। ये तीनों बाप, बाप जब शहीद हुआ तो खेमे के इमाम हुसैन के खेमे के बाहर लड़ रहे थे। बाप कह के जा रहा है खबरदार आग कर दूंगा, छोड़ना नहीं हुसैन के खेमे को, मर के आग कर दूंगा, मरने के बाद आग कर दूंगा। आपको बता चुका हूं कई बार कि माँ बाप को मरने के बाद भी आग करने का हक अल्लाह ने दिया है। आग कर दूंगा, छोड़ा। अब ये लड़ते लड़ते हुसैन के करीब आए, तलवारों नेज़ों से पर्दा चाक हुआ है, हुसैन करीब हुए। तो हुसैन ने देखा कि दोनों रो रहे, उबैदुल्ला और अब्दुल्ला, दोनों भाई गिरिया कर रहे, रो रहे। तो हुसैन ने कहा कि इत्मीनान रखो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, तुम बेहतरीन मकाम पर पहुंचने वाले हो। जानते पलट के दोनों ने क्या कहा कि फर्जंद रसूल खुदा गवाह है, हम अपनी हाल पे नहीं रो रहे, हम तो ये सोच कर रो रहे हैं कि जब कोई भी नासिर नहीं रहेगा अहले बैत के साथ क्या होगा। इन्हें कहते हैं नुसरत करने वाले। मासूम नहीं थे, इमाम नहीं थे, हम तुम जैसे थे। हम ये सोच रहे अब हम मर जाएंगे,
جب کوئی مدد کرنے والا نہیں بچے گا، آل رسول اکیلی رہ جائے گی. اپنے زخموں کی پرواہ تھوڑی ہوتی ہے ان لوگوں کو. ان کو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا رہبر سلامت رہے، ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمارا سید، ہمارا سردار یہ سلامت رہے. ہماری ایسی لاکھوں جانیں اس پر قربان. تو جو اس امام کے انصار کو سمجھتا ہے نا، وہ جانتا ہے اس زمانے میں کہ حسین کے، علی کے اس غلام خامنہ کی جان کتنی قیمتی ہے. نہیں معلوم ہے لوگوں کو. یہ علامت ہے، علامت اس وقت تشیع کی سربلندی کی علامت ہے. دل ملایا ہوا ہے سامراج کے یہ بوڑھا کیسے بچ گیا ہے. اگر ہم دعائیں کرتے تو ایسے نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ سید زادہ. سارے سید ہیں ہم، لیکن جو حق ادا کر رہا ہے ان لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہوتا ہے یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کربلا والو آپ کے ساتھ ہوتا، آپ پر اپنی جان قربان کرتے. ایسے تھے لوگ جنہیں حسین ایک ایک کا نام لے کر پکارتا تھا، میرے شیرو حبیب کہاں ہو، ابن اوسجہ کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، ہانی کہاں ہو، ہلال کہاں ہو، عابس کہاں ہو، میرے قوت بازو عباس کہاں ہو. اور عباس کے لیے تو بس اتنا کہوں گا کہ صرف حسین نے نہیں پکارا ہے. عصر عاشور کے بعد ایک اور بیوی بھی تھی، جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو وہ بھی آواز دے رہی تھی، اگر میرا بھائی عباس ہوتا کسی کی مجال نہ تھی میرے سر سے چادر چلی. ایک اور بچی بھی ہے 4 سال کی جو قتل گاہ میں دوڑ رہی ہے، کبھی بابا کو آواز دیتی ہے، کبھی اپنے چچا کو آواز دیتی ہے. اور جب شمر نے تماچے مارے ہوں گے تو کوئی بعید نہیں یہ معصوم بچی کہتی ہوگی اگر میرا چچا ہوتا نا. پھر میں دیکھتی کہ کس کی جرت تھی میرے رخساروں پر تماچے مار. اس بچی کو کیسے لے جایا گیا تفصیلی روایت ہے، نفس المحموم میں خاص طور پہ بڑی تفصیل ہے. میں صرف ایک جملے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بچی پشت ناقہ پہ ٹھہر نہیں سکتی تھی، پالان نہیں تھے. کوہان سنبھال کے 4 سال کی بچی کیسے بیٹھ گر جاتی تھی، بار بار گرتی تھی. ان ملونوں نے اس معصوم بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا تھا. اور پھر جب شام کے بازار میں یہ قافلہ داخل ہوا تو وہی رسی سکینہ کے گلے میں باندھی گئی تھی. جب 12 اسیروں کو ایک رسن سے باندھ کر لے جایا گیا ہے، اسی لیے جب دربار میں رسن کھولی گئی ہے تو اس بچی کا بے ساختہ ایک ہاتھ اپنی گردن پر آ گیا تھا، کیونکہ زخم کا منہ کھل گیا تھا جو رسی کی وجہ سے. دوسرا ہاتھ چہرے پہ آ گیا. بال چھوٹے چھوٹے ہیں نا، ماں بہنوں پھوپھیوں کی طرح بڑے بال نہ تھے، بڑے بال نہ تھے. بچی بین کرتی تھی زندان میں، بابا مجھے اس تاریک زندان میں نیند نہیں آتی. کبھی چچا کو پکار کے کہتی تھی، چچا مجھے کسی طرح اس قید خانے سے نکال دو. اور جب تھک جاتی تھی، میں نہیں کہتا کہ سو جاتی تھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں غش میں چلی جاتی.
ہر روز کا یہی معمول ہے، روز و شب اسی طرح گزر. آج کی شب یا 13 کی شب آئی، سورج غروب ہوا، بچی گریا کرتے 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 نڈھال ہوئی اور غش میں چلی گئی. بس بچی جتنی دیر غش میں رہتی تھی اتنے عرصے تک زندان میں خاموشی رہتی تھی. لیکن آج یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد بچی دوبارہ ہوش میں آ گئی، اور دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد پہلے سے زیادہ بلند آواز میں گریہ وزاری شروع. یہ معصوم بچی بابا کو یاد کرتی ہے روتی ہے، بابا کو یاد کرتی ہے روتی ہے. ماں نے کلیجے سے لگا کے چپ کرانا چاہا، کہتی اماں ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. زینب نے اپنی آغوش میں لے کے چپ کرانا چاہا، کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بے قرار، ہمارے پاس آ جائے. بھائی نے اپنے پاس بٹھا کے چپ کرانا چاہا. یہ بچی کہتی ہے بھیا ایک بار بابا سے ملا دو، بس ایک بار بابا کا سر منگا دو، میں وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں روؤں گی، پھر نہیں رو. زندان میں شور گریہ، صدائے گریہ بلند ہوئی. بھیجا گیا داروغہ زندان کو، دیکھو کیا مسئلہ ہے آج، ہر روز سے زیادہ شور و شین کیوں؟ سید سجاد سے ماجرا پوچھا گیا. سید سجاد نے کہا بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب، تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے. بچی پہ ترس کھا کے نہیں، اس خیال سے سر زندان میں بھیجنے کا حکم دیا گیا کہ کسی طرح یہ شور و شین ختم ہو، لے جاؤ سرے اسے. سید سجاد کو سر لا کر دیا گیا. سید سجاد نے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، بابا کے سر کے بوسے لیے، سلام کیا، پھر آواز دی سکینہ لے بابا آ گئے. بابا کا سر آ گیا، دوڑتی ہوئی آئی بچی. آتے ہی بھائی کی آغوش سے بابا کا سر لیا، سینے سے لگایا اور بیٹھ گئی فرش زندان، زندان کی زمین. گود میں بھر لیا بابا کے سر، منہ پہ منہ رکھ دی، اور اس کے بعد سکینہ نے بیان شروع کیے بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا مجھے نیند نہیں آتی، عصر عاشور کے بعد سے آج تک آپ کی بیٹی سکینہ کو سونا نصیب نہیں ہوا. بابا جب جب میں نے تڑپ کر آپ کو پکارا شمر ملون مجھے تماچوں سے مار. بابا آ تو گئے ہو، اب سکینہ آپ کو جانے نہیں دے گی، اور بابا اگر جانا تو اپنی بچی کو ساتھ لے کر جانا. بچی کے بین سن سن کر حرم میں شور ماتم ہے، شور گریہ، آہو فغاں بلند ہے. اچانک بچی کی آنکھیں بھی بند ہوئی، آواز بھی بند ہو گئی. ماں مطمئن ہو گئی میری بچی سو گئی. زینب کے دل کو قرار آ گیا میری سکینہ سو گئی. حرم مطمئن ہو گئے، بیویاں مطمئن ہو گئی کہ سکینہ سو گئی، سکون سے سو گئی. بس ایک فرد ہے سید سجاد. ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی. سید سجاد کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ. تڑپ اٹھی زینب، گھبرا کے کھڑے. اے بیٹا سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے،
ابھی تو میری سکینہ سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب روا، کھڑے ہو کہتے ہو پھوپھی اماں ہاں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے۔ کفن کہاں سے لائے بھائی؟ بڑی مشکل سے اسی زندان میں قبر کھودی ہے، اسی پیراہن میں جس میں ابھی کانوں سے گرا ہوا لہو صاف نہیں ہوا، اسی پیراہن میں دفنا دیا سکینہ، لحد کو برابر کیا، قبر کو برابر کیا۔ بیویاں پرسہ دے رہی ہے، پانی نہیں ہے زندان میں، آنسوں سے ترائی کی ہے قبر کی۔ واقعہ کربلا تمام ہوا، ایک گھر رونے کے لیے دے دیا گیا، ماتم ہوا، قیدی قید سے رہا ہوئے، ناقے تیار، ہماریاں رکھ دی گئی، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ زینب نے سید سجاد کو بلایا، بیٹا تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے؟ سید سجاد نے سر جھکایا، میرے پیچھے پیچھے آئیے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے سب بیویاں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا تم تو زندان کی طرف جا رہے ہو۔ کچھ نہیں بولے سید سجاد، در زندان پہ پہنچے، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، بیویاں پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ کیا منظر تھا؟ ام رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھائی ہوئی تھی جیسے بچی کو اپنی آغوش میں لیا، بیان کر رہی، میری بچی تو نے سنا ہم آزاد ہو گئے، میری سکینہ تو نے سنا ہم قید سے رہا ہو گئے، میری بچی تجھے معلوم ہے ہم مدینے جا رہے ہیں، سواریاں تیار ہیں، میری بچی مجھے بتا میں تجھے اس تاریک زندان میں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں مدینے؟ اگر وہاں کسی بچی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری بہن سکینہ کو کہاں چھوڑا؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی ماں۔ سب مل کے جواب زندہ، صفحے بنا لیں صفحے بنا لیں، او یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب مل کے معصومہ، صفحے بنا لیں صفحے بنا لیجیے، تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہے ہے، پابند نہ ہو آہے رونے پہ نہ پیغیرہ ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہے، زندہ در زندہ جس کے لیے
قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو یا رب. سب مل کے جواب دینا. معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے, ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے. بھائی سے اور پھوپھی سے, بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی, زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی, جیسے کہ سکینہ کو ہے, جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, زندہ در زندہ ہے, زندہ در زندہ جس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے, ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے. بھائی سے اور پھوپھی سے ہے, بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی, زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی, دل رو رو کہہ رہا ہے, دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ. یہ پڑھنے والا ہو.